بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے، تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیزوں، یہ حرمت والے مہینے ذوالحجہ کا پہلا بابرکت اور فضیلت والا عشرہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا عمل اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہوتی ہے۔ یہ قربانی کا دن ہے، اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا دن قربانی کا دن ہے، یعنی 10 ذوالحجہ پھر 11 ذوالحجہ۔ تو عید الاضحیٰ کے دن ہمیں قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی دراصل یادگار ہے اس عظیم الشان تاریخی واقعے کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نوجوان بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جذبہ فداکاری کو یوں شرف قبولیت بخشا کہ بیٹے کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھجوا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی کو سنت ابراہیمی قرار دیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، غور فرمائیے، اگر اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرما لیتا اور اس کے بعد امت کو یہ حکم دیا جاتا کہ ہر مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے پہلے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرے، تو یہ کتنا بڑا امتحان ہوتا، اور ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اس امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور اور عاجز بندوں پر فضل و کرم فرمایا اور اولاد کی جگہ جانور کی قربانی قبول فرما لی۔ اس کے باوجود جو لوگ اس قربانی سے بھی راہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے دین اور ایمان کا خود جائزہ لینا چاہیے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کچھ ترقی پسند اور ماڈرن کہلانے والے لوگ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپیوں کا سرمایہ محض قربانی پر ضائع کرنے کی بجائے اگر یہی سرمایہ قومی ترقی اور رفع عامہ کے کاموں پر صرف کیا جائے تو نہ صرف ملکی ترقی کے لیے سودمند ہوگا بلکہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا۔ نہیں میرے دوستوں، نہیں میرے عزیزوں، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قربانی ایک عبادت ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کی جانے والی رقم کو نہ تو ضیاع قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عبادت کی اس مہینہ شکل کو از خود کسی دوسری من پسند شکل میں بدلا جا سکتا ہے۔ غور فرمائیے، کیا ہزاروں یتیم اور بچوں کی کفالت پر خرچ کی گئی رقم ایک فرض نماز ترک کرنے کا کفارہ بن سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا ہزاروں بیواؤں کی کفالت پر خرچ کی گئی رقم ایک فرض روزے کا ترک کرنے کا کفارہ بن سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا ہزاروں مریضوں کی صحت کے لیے خرچ کی گئی رقم ترک حج کا کفارہ بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح قومی ترقی اور رفع عامہ پر خرچ کی گئی لاکھوں اور کروڑوں روپے کی رقم اللہ کے راہ میں جانور کا خون بہانے کا کفارہ کبھی نہیں بن سکتی۔ آپ کریں، ضرور کریں، خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، کفالت کریں، لیکن قربانی کا حکم ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس سنت موقدہ کو ترک نہ کریں، بلکہ اپنے فضول کے خرچوں کو روکیں اور ان پیسوں سے کفالت کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ قربانی کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور اس سارے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی قربانی ترک نہیں فرمائی، حتیٰ کہ دوران سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عید الاضحیٰ آ گئی اور ہم لوگ ایک گائے میں 7 اور ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، اور اونٹ خریدنے کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصاً یمن بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کی اتنی بڑی تعداد نہ مکہ میں دستیاب تھی نہ مدینہ میں، اور پھر یوم النحر جیسے مصروف ترین دن میں 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے،
یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کی ضرور مدد فرمائی ہوگی اس قربانی میں، لیکن اس کے باوجود اونٹ کو قربانی کی جگہ لانا، اسے باندھنا، اسے ذبح کرنا، پھر اسے گرانا، اس سارے عمل پر استعمال کیا گیا وقت اگر کم سے کم 5 منٹ فی اونٹ شمار کیا جائے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر 5 گھنٹے 15 منٹ صرف فرمائے۔ غور فرمائیے، وہ ذات جو زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہر وقت امت کو دینی مسائل اور احکام سکھانے میں مصروف رہتی ہو، اس کا ایسے موقع پر جبکہ 1,24,000 یا 40,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجمع ارد گرد موجود تھا، اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے اس مبارک فریضے کو اپنے دست مبارک سے انجام فرما رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں، یعنی مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے لیے اتنا طویل وقت نکالنا اور اتنی مشقت اٹھانا یقیناً ایک غیر معمولی فعل تھا۔ اس واقعے کا اگر حیات طیبہ کے معاشی پہلو سے جائزہ لیا جائے تو قربانی کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مدنی زندگی میں ایک طرف تو بیک وقت 9 گھروں کے اخراجات کا بار گرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا، دوسری طرف کوئی مستقل ذریعہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت ایسی تھی کہ بسا اوقات فاقہ کشی تک نوبت پہنچ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے تشریف لائے تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن رات کبھی سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نیز فرماتی ہیں کہ ہم پر ایسے مہینے بھی گزرے ہیں جن میں ہم نے گھر میں آنکھ تک نہیں جلائی، ہمارا گزارا صرف پانی اور کھجوروں پر ہوتا، سوا اس کے کہ کہیں سے گوشت کا ہدیہ آ جاتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایسی معاشی حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 اونٹ ذبح کرنے کے لیے وسائل مہیا کرنا قربانی کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تو سارے گوشت کو تقسیم کرنے کا اتمام نہیں فرمایا، بلکہ ہر اونٹ سے صرف ایک ایک ٹکڑا حاصل کر کے اسے پکوایا اور کھایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا تقسیم نہ ہو سکنا قربانی نہ کرنے کے جواز نہیں بن سکتا۔ قربانی کا گوشت تقسیم ہو یا نہ ہو، استعمال میں آئے یا نہ آئے، اس سے قربانی کی اہمیت کسی صورت بھی کم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا فرض یا واجب نہیں۔ اگر کہیں قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ممکن نہ ہو یا کسی خاندان کے افراد اتنے زیادہ ہوں کہ وہ سارا گوشت خود استعمال کرنا چاہیں تو ایسا بخوشی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت عزیز و اقارب و مساکین و فقراء میں تقسیم کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن گوشت کا 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے اور ایک فقراء کے لیے مختص کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سورہ حج میں ہمارا رب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو گوشت تقسیم ہونے یا نہ ہونے سے غرض نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس نیت اور ارادے سے قربانی کی ہے۔ اور قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ نماز عید کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ پس اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بہترین نمونہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر استطاعت ہو تو قربانی کریں، ضرور کریں، رب کے حکم کو بجا لائیں، کیونکہ ہمارے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اپنی اولاد کو ذبح کرنے چلے گئے، اور ہمارے رب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا رکھوا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قربانی کے عمل کو قیامت تک کے لیے ایک اہم عبادت کا درجہ عطا فرما دیا، اور تمام امت مسلمہ کو اس ارکان کو ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے رب کو قربانی کا گوشت یا خون تو نہیں پہنچے گا، لیکن ہمارا رب ہماری نیتوں کا جائزہ ضرور لے رہا ہے کہ ہم استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی کرتے ہیں یا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو قربانی کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور رب کو راضی کریں۔ تو میرے عزیزوں، قربانی کریں اور اس جذبے کے ساتھ کریں جس جذبے سے ہمارے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رب کی خوشی کے لیے اپنی سب سے عزیز شے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو آج ہمیں بھی اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، یا اللہ یہ جان و مال تیری دی ہوئی ہے اور ہم اپنے رب کی خوشی کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے رب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، اور ہم اپنے رب کے لیے، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر چیز یہاں تک کہ جان و مال بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، قربانی کر کے ہمیں کتنا سکون ملتا ہے، ہمیں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ گوشت تو ہم سال بھر کھاتے ہیں، لیکن بقرعید کی جو خوشی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کر کے جو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ ہمیں سال بھر حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس خوشی اور سکون کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی آمین۔ آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔